السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری کائنات میں ہر ایک مسلمان اس بات کو دل سے تصدیق کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پہ سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کہ اسے اسلام والا بنایا ہے، اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العزت بھی قرآن پاک میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا ہے کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اب اس احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، انہیں پوری طرح سے فالو کرنے والے بن جائیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم احسان فراموش کہلائیں گے۔ جس طرح اللہ نے احسان ہم پر کیا ہے تو اس طرح احسان فراموشی کا کچھ نہ کچھ وبال بھی ہوگا، اور کچھ نہ کچھ نہیں، بہت بڑا وبال ہوگا۔ مسلمان جو ہیں، جو اسلام لانے والے ہیں، کیا مسلمان صرف نسل کا نام ہے؟ یعنی جاٹ کا بیٹا جاٹ، برہمن کا بیٹا برہمن، اس طرح سے نسلیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن مسلمان کسی نسل کا نام نہیں ہے۔ مسلمان ہے شریعت کو فالو کرنے کا نام، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کا نام۔ اسلام کا مطلب یہ ہے۔ اب شریعت کو فالو کیسے کریں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیسے کریں؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان سنتوں کو پہلے جانیں اور اس شریعت کو پہلے جانیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس چیز کو سمجھیں، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس علم ہوگا۔ علم کے بنا ایک مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب اسے اسی چیز کا علم نہیں ہے کہ کفر اور اسلام میں کیا فرق ہے، تو وہ اسلام والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کے لیے، ایمان والے کے لیے، مومن کے لیے سب سے پہلا فرض اس پر یہ لازمی ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ علق میں پہلی آیت ہی اقرا کہہ کر نازل فرمائی کہ پڑھو، تو یہ اسی وجہ سے تو کہ علم ہر ایک مسلمان پر لازمی اور فرض ہے۔ علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں حرام حلال کا فرق ہی نہیں پتہ چلے گا۔ علم نہیں ہوگا تو ہمیں اسلام اور کفر کا فرق پتہ نہیں چلے گا۔ علم نہیں ہوگا تو ہمیں شرک کا فرق پتہ نہیں چلے گا، اور اسلام اور شرک میں کیا ڈیفرنس ہے اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ حق اور باطن کا پتہ نہیں چلے گا۔ جب ہمارے پاس علم ہوگا، جبھی ہمارا ذہن کشادہ ہوگا، ذہن کھلے گا، جبھی ہمیں حق اور باطن کا پتہ چلے گا، اور جبھی ہم پوری طرح سے شریعت کو فالو کرنے والے بنیں گے۔ علم کے بعد دوسری چیز آتی ہے عمل۔ علم حاصل کر لیں گے اور اس پہ ہمارا ردی برابر بھی عمل نہیں ہوگا تو ہمارے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے علم کے ساتھ دوسری چیز پہلی ضروری جو ہے وہ عمل ہے، اور جب تک علم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکتا۔ علم سیکھیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ تو میری پورے امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ وہ اگر اسلام کو قیمتی سمجھتے ہیں، ہم ساری زندگی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جنت اور جہنم ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا یقین ہے، ہم اس بات پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارے لیے ان سب چیزوں کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کم سے کم ہم دن میں اپنا 1 گھنٹہ نکال کر علم دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔